अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम BA सेकेंड ईयर सब्जेक्ट उर्दू पेपर सेकंड शायरी और तर्जुमा के निसाब में शामिल गज़ल शेख इमाम बख्श नासिख हिस्सा दोम का मुताला करेंगे। नाज़रीन, इससे पहले के वीडियो में हमने इमाम बख्श नासिख का तारुफ़ और उनकी हालत ज़िंदगी और गज़ल नंबर 1 का जायज़ा पेश किया था। इस वीडियो में हम नासिख की गज़ल नंबर 2 का मुताला करेंगे। इस गज़ल में नासिख ने अपने महबूब, अपने माशूक की खूबसूरती व जमाल का बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में जायज़ा पेश किया है। उनकी इस गज़ल का पहला शेर है, ये नूर है रूए महज़बी का, हो अजल चाँद चौदवी का, जो हल्का है जुल्फ़ अंबरी का, वो एक नाफा है मशकची का। अपने महबूब के हुस्न व जमाल की, उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करते हुए नासिख कह रहे हैं कि मेरा महबूब इतना हसीन है, इतना खूबसूरत है कि चौदवी का चाँद भी उसके सामने फीका नज़र आता है, वो भी शर्मा जाता है। इसी तरीके से उसकी खुशबूदार जुल्फ़ों का जो हल्का यानी जूड़ा है, वो जूड़ा नहीं बल्कि मश्क की भरी हुई थैली है जिससे हर जानिब खुशबू फैल रही है। यानी इस शेर में नासिख ने अपने महबूब की हुस्न व जमाल को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। उनका अगला शेर है, बस के वस्फ़ दहाने शीरी रहा है, विर्द ज़बा शीरी, बदन में जब तक है जान शीरी, मजा दहन में है आंगबी का। इस शेर में अपने महबूब के हसीन और शीरी ज़बान होने की खुसूसियत बयान करते हुए, वो वस्फ़ बयान करते हुए नासिख फरमा रहे हैं कि मेरे मुँह का विर्द भी शीरी हो गया है और जब तक दिल में महबूब की मोहब्बत है उस वक्त तक उसके औसाफ बयान करने की वजह से मुँह में शहद का जायका मौजूद रहता है। यानी अपने महबूब की खूबसूरती का, उसके हुस्न जमाल का बार बार ज़िक्र करते हुए, विर्द करते हुए मेरी ज़बान भी इतनी शीरी हो गई है, यानी शहद की तरह जो जायका मेरी ज़बान पे रहता है, ऐसा जायका अपने महबूब के हुस्न जमाल का विर्द करने से मेरे ज़बान पर रहने लगा है। अगला शेर है, चश्म फ़ता है गैरत मिल व जुल्फ़ पेचा है, रश्क सुंबुल अज़ार में है शबाहत, गुल बदन में आलम है यासमी का। इस शेर में भी अपने महबूब की हुस्न जमाल, उनकी खूबसूरती की तारीफ़ करते हुए नासिख फरमा रहे हैं कि मेरे महबूब की आंखें इतनी नशीली है कि शराब भी उन पर रश्क कर रही है। यानी मेरी महबूब की आंखें शराब से भी ज़्यादा नशीली है, शराब भी उस पर रश्क कर रही है, जबकि जुल्फ़ों को देखकर सुंबुल जली जा रही है। जुल्फ़ों को देखकर जो सुंबुल यानी खुशबूदार जो घास होती है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत मेरे महबूब की जुल्फ़ें हैं, वो भी उससे जलन कुड़न महसूस कर रही है। महबूब के रुखसार, मेरे महबूब के रुखसार इतने नरम व मुलायम हैं, ये खूबसूरत है जैसे फूल और बदन का, तो ये आलम है कि यासमी की सी नज़ाकत लिए हुए। यानी मेरे महबूब के जो रुखसार है, मेरे महबूब के जो गाल है, होंठ है, वो इतने नरम और मुलायम हैं जैसे फूल हो, यानी फूलों से तशबीह दी है। और बदन से यास्मीन यानी चमेली की बेल, चमेली की बेल से तशबीह देते हुए अपने महबूब के हुस्न की, उनके जिस्म की, बदन की नज़ाकत का जो ज़िक्र किया है। अगला शेर है, ये जोश परिया है अश्क का यम, सातों दरिया में है कतरा से कम, जिसे कि कहते हैं सब जहन्नम शरर है एक हादसे का। नासिक अपनी सोजी से इश्क यानी अपने इश्क की जो इंतहा है उसका इजहार करते हुए कह रहे हैं कि इस सोजिश से, इस इंतहास की वजह से मेरे सीने में जो आग और आँख में जो अश्क है यानी आंसू आ रहे हैं, उस आग की सिर्फ़ एक ही चिंगारी जहन्नुम की शक्ल में है और अश्क का एक कतरा ही सातों समंदर पर भारी है। यानी शिद्दत गम की वजह से आँख अश्कों का समंदर और सीना जहन्नुम बन गया है। अपने महबूब की यादों में
شاعر اتنے کھوئے ہوئے ہیں، اس کی حسن و جمال میں اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کی جدائی میں آنکھوں سے آنسو برابر بہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے دل میں جو عشق کی چنگاری جل رہی ہے وہ جہنم کی آگ سے تشبیہ دیتے ہوئے اور آنکھوں کے آنسو کو سمندر سے تشبیہ دیتے ہوئے شاعر نے بیان کیا ہے۔ اس شعر میں مبالغہ آمیز شعر ہے، جس طرح مبالغہ میں ایسی باتیں موجود ہوتی ہے جو ہمارے فہم سے پرے ہوتی ہے، ہماری سمجھ سے پرے ہوتی ہے، اس طرح کی باتیں اس شعر میں کہی گئی ہے۔ اگلا شعر ہے کہ بس کہے جوش داغ ہجرا ہوں میرا سینہ باغ رضوا، بجائے گلگشت جائے غلمہ خیال پھرتا ہے ایک ہنسی کا۔ اپنے محبوب کی محبت میں، اس کی جدائی میں کو یاد کرتے ہوئے شاعر فرما رہے ہیں کہ راہ عشق میں ہم کو جدائی کی بہت زیادہ داغ زخم مجھے ملے ہیں، یعنی عشق کی راہ میں جدائی بھی ہوئی ہے جس کے داغ مجھے ملے ہیں، زخم مجھے ملے ہیں، جن کی وجہ سے میرا سینہ مکمل طور پر باغ رضوا یعنی جنت کے باغ کی طرح بن گیا ہے، جہاں سیر کرنے پر حور و غلامہ کے حسین خیالات کے بجائے صرف ایک ہی خیال ذہن میں رہتا ہے، اور وہ خیال ہے ہمارے حسین محبوب کا، جس کی وجہ سے ہم اتنے زخم ملے ہیں۔ یعنی اپنے محبوب کی جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہے شاعر، اور کہہ رہے ہیں کہ جائے مجھے جنت میں حور اور غلام مل جائے، لیکن میرے اس کے باوجود جنت میں جا کر بھی اپنے محبوب کو ہی کی خوبصورتی کو، اس کے حسن و جمال کو یاد کرتے ہوئے، اس کے دیے ہوئے زخموں کو یاد کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر رہا ہوگا۔ اگلا شعر ہے یہ عشق ہے ساعدوں کا عالم کہ جس نے دیکھا ہوا وہ بیدم، نیام تیغ قضائے مبرم لقب ہے قاتل کی آستی کا۔ یعنی اپنے محبوب کی نازکی اور اپنے محبوب کی پتلی کلائیوں کے حسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اپنے محبوب کی نزاکت کا، پتلی کلائیوں کا ذکر کرتے ہوئے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر فرما رہے ہیں کہ ان کلائیوں کو جس نے بھی دیکھا ہے وہ پہلی نظر میں ہی گھائل ہو گیا ہے۔ یعنی اپنے محبوب کے ہاتھوں کو دیکھ کر، اس کی پتلی کلائیوں کو دیکھ کر وہ اپنے محبوب کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے، گویا کہ وہ ایک تلوار کی مانند ہے جو سیدھے دل پر ضرب لگاتی ہے، زخم لگاتی ہے، اور ان پتلی کلائیوں کی آستی کا لقب جو شاعر نے دیا ہے وہ ایسی تلوار کی نیام ہے جس پر وہ تلوار چلی ہے، اس کی موت لازمی ہے۔ یعنی کہ جس نے بھی میرے ایسے محبوب کو دیکھ لیا وہ اس پر فدا ہو جائے، اس پر گھائل ہو جائے۔ اس طرح اگر تلوار کسی شخص کے اوپر چل جائے اور اس کے وہ زخم اس کے جسم پر لگ جائے، اسی طرح جو ہے وہ تلوار کے مانند جو اس کی کلائی ہے، اس کے دیکھ کر ہر کوئی اس کے عشق میں، اس کی محبت میں مبتلا ہو جائے۔ اگلا شعر ہے برا ہوں بدبخت عاشقی کا، نہ دی ہوں بربادیوں کسی کا، بنا ہے عشق بتا کا ٹیکا نشان سجدہ میری زبی کا۔ اپنے محبوب کے عشق میں اس کی جدائی کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کو انجام کا مزہ چکھنے کے بعد، اپنے محبوب کی محبت اور اس کے عشق کا انجام کا مزہ چکھنے کے بعد شاعر فرما رہے ہیں کہ اس کمبخت عاشقی کا برا ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے متعدد عاشقوں نے اپنا دین برباد کر لیا ہے۔ یعنی جو لوگ عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کا دین برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح اور ان میں سے ایک میں بھی ہوں کہ میرا بھی دین برباد ہو گیا ہے۔ میری پیشانی پر جو نشان ہے وہ محبوب کے یہاں سجدہ ریزی کی وجہ سے نشان پڑ گئے ہیں، جو کہ میرے دین کے برباد ہونے کی علامت۔ یعنی میری پیشانی پر جو نشان ہے وہ خود میرے محبوب حقیقی یعنی خدا تعالیٰ کی محبت، اس کی عبادت میں نہ ہو کر اپنے میرے محبوب معشوق میرے محبوب کی محبت میں نے جو اپنا سر کو زمین پر رگڑا ہے، پیشانی کو رگڑا ہے، اس کی وجہ سے نشان بن گئے ہیں۔ اگلا شعر ہے اگر ہوں فاہا
پر سمندر یکی ہے ہو خاک دم میں جل کر، سنا جو ہوں آفتاب محشر خورنڈ ہے داغ آستسی کا۔ شدت غم کی وجہ سے شاعر کی جو حالت ہے اس پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرا سینہ آتش غم کی وجہ سے بہت گرم ہے، اور اس گرمی کو ختم کرنے کے لیے سمندر کا پاہا بنا کر بھی رکھ دیا جائے تو بھی مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس میں کمی نہ آئے گی، اور میدان محشر میں چمکنے والا آفتاب بھی ان زخموں کی گرمی کے برابر نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک معمولی سے زخم کا خورنڈ ہے، تو بھلا میرا زخموں کی شدت و گرمی کتنی زبردست ہوگی۔ یعنی مبالغہ آمیز شعر ہے، بہت زیادہ گلو اور اغراق سے اس شعر کو ملاحظہ فرمایا ہے شاعر نے، اور اپنے محبوب کے غم کی کو سمندر کے فاہا اور آفتاب کی چمکنے کی گرمی سے تشبیہ دیتے ہوئے شاعر نے اپنے دل کے غم کا اظہار کیا ہے۔ آخری شعر ہے مقطع کا، طمع ہے انصاف دوستہ سے کہ اتنا فرمائی ہے سب زباں سے، کیا ہے ناسخ نے آسماں سے بلند تر رتبہ اس زمیں کا۔ مقطع کا شعر میں ناسخ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے انصاف پسند دوستوں سے یہی تمنا کر رہا ہوں، یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تمام کے تمام غور و فکر کر کے حق پسندی کے ساتھ انصاف کرے کہ کیا واقعی ناسخ نے آسمان کے مقابلے میں اس زمین کا مرتبہ بلند نہیں کیا۔ یعنی ایک طرف ناسخ اپنے معشوق کو، اپنے محبوب کو بہت زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، تو دوسری طرف اپنے محبوب حقیقی خدا تعالیٰ کی بندگی میں کمزوری محسوس کر رہے ہیں، تو ان دونوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے کہا ہے کہ ان دونوں سے مقابلہ کرتے ہوئے انصاف کریے کہ میں نے کس کو زیادہ ترجیح دی، کس کا مرتبہ زیادہ بلند کیا۔ اس طرح سے ناسخ کی غزل نمبر 2 پوری ہوئی۔ ناظرین، اگلے ویڈیو میں ہم شیخ امام بخش ناسخ کی غزل نمبر 3 کا مطالعہ کریں گے۔ شکریہ۔